آج سے کئی ہزار سال پہلے جب زمین پر انسان کا نام و نشان نہ تھا تو زمین پر جنات رہتے تھے جن کو اللہ نے زمین کا اختیار دے رکھا تھا۔ ان کے پاس ایک سردار تھا جس کا نام چلیپا تھا جو ابلیس کا باپ تھا۔ اس کا چہرہ شیر کی طرح تھا، وہ انتہائی لمبا اور طاقتور تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اس کو شاشین اس لیے کہتی تھی کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اپنی قوم کو اس نے بہت سی فتوحات دلائیں۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، وہ بھی بہت بہادر اور طاقتور تھی۔ یہ اس قدر طاقتور تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ تبلیس نے بہت سی فتوحات حاصل کیں، بہت سی جنگیں کی اور ان میں کامیاب بھی ہوئی، لیکن جب ان کی سرکشی بڑھتی گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر ان کو مٹا دو۔ ابلیس تو یہ بھی کہتا تھا کہ میری ماں نے بہت بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن چونکہ ان کی جنگ فرشتوں کے ساتھ تھی اس لیے فتح فرشتوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے، بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے جنات کو قید کر لیا گیا۔ ان قید جنات میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابلیس کی بہترین تربیت کی جائے۔ پہلے آسمان والے اس کو عابد اور آخری آسمان والے اس کو عزازیل کہتے تھے۔ ابلیس کی تربیت فرشتوں نے کی تھی۔ اس کو اللہ کے رتبے سے آشنا کروایا گیا اور اس کو عبادت و ریاضت کے طریقے سکھائے گئے۔ وہ جلد ہی بہت کچھ سیکھ گیا تھا۔ دوستو، وہ عبادت و ریاضت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ ایک دن یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا 7ویں آسمان کی سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک جہاں پہنچا، جہاں یہ لکھا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم ہر قسم کی نعمت عطا کریں گے، زمین سے آسمان اور جنت میں لے جائیں گے، لیکن وہ بغاوت کرے گا۔ اس نے وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا بھی پڑھا۔ جب اس نے یہ پڑھا تو وہ کئی سالوں تک روتا رہا۔ اس نے اللہ سے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ جسے ہم نے نعمتیں دیں لیکن وہ ہمارے حکم کا انکار کرے گا۔ تو اس نے خواہش کی کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلد ہی اس کو دیکھے گا۔ وہ کئی سال تک اس کشمکش میں رہا۔ بالآخر اس نے ایک دن سنا کہ آدم کو بنایا جا رہا ہے پوری دنیا کی مٹی سے، تو وہ حیران ہوا۔ جب آدم کو بنا لیا گیا تو عزازیل آیا اور اس نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ میرا مرتبہ نہیں لے سکتا۔ یہیں سے ہی اس کے غرور و تکبر کی شروعات ہو چکی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو ان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان تو ہی ہے جس پر لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور قیامت تک اس کو مہلت دی کہ وہ جس کو بھی بہکا سکتا ہے بہکا دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اس کے رستے پر نہیں چلیں گے۔